اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فی سورۃ المائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 تک گفتگو کر چکے تھے، اور ان آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ تقریباً آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے، جس میں ہم 25 آیت کے حوالے سے گفتگو کر چکے تھے۔ مختصر ریکیپ کرنے کے لیے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کی قید سے نکلے، اس کے ظلم و ستم سے بچ کے نکلے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم فلسطین کی بستی کی طرف چلو، وہ تمہارا وطن اصلی ہے۔ تو وہاں پر قوم جبارین ہیں جو بہت بڑے جسم والے ہیں، مضبوط جسم والے ہیں، زبردست جنگجو قوم ہیں، ان سے جہاد کر کے ان کو وہاں سے نکال دو۔ تو بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا، اور جہاد کے کرنے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب دونوں جا کے وہاں پر ان کو نکال دیں، اور اس کے بعد جب نکال دیں گے تو ہم لوگ آ جائیں گے۔ انہوں نے جہاد سے انکار کیا، جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت زبردست غضب ہوا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم کہ جو میرا اختیار ہے مجھ پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، اور تو مجھے اور میری قوم کے درمیان میں تفریق کر دے۔ تو اس پر رب کریم نے انہیں وادی تیاہ میں سرگردہ کر دیا، اور وہ تقریباً وہاں پر 40 سال تک یہ لوگ وہاں پہ گھومتے رہے اور پھرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ قال فإنها محرمة عليهم، جو آیت طیبہ میں نے آج پڑھی کہ اور فرمایا کہ بے شک یہ فلسطین ان لوگوں پہ حرام کر دیا گیا ہے 40 سنہ، 40 سال کے لیے، یعنی 40 سال تک یہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے نبی رسول اولو العزم رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اندر سرگردہ رہیں گے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو تم فاسقوں کی قوم پر افسوس نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ المختصر یہ کہ یہ قوم 40 سال تک اس چھوٹے سے میدان کے اندر آوارہ گھومتی رہی، صبح کو چلتے تھے، شام تک پہنچتے تھے، کوئی منزل طے نہیں ہوتی تھی، لیکن اسی دوران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بالکل بھی نہ چھوڑا۔ ایسا نہ ہوا کہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہو، بلکہ اپنا فضل و کرم بھی جاری رکھا، انہیں توبہ کا موقع بھی دیا، ان پر انعام بھی ہوتے رہے، وہاں پر من و سلوہ بھی اسی میدان میں نازل کیا گیا، ان کے لیے قدرتی لباس پیدا کیا جاتا تھا جو کبھی میلا بھی نہیں ہوتا تھا، بادل کا سایہ بھی ان پہ کیا جاتا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پتھر پہ عصا مار کر اس میں سے 12 چشمے بھی نکالتے تھے اس قوم کے لیے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جاری تھے۔ بہرحال جتنے لوگ بھی وہاں پر اس وقت موجود تھے، وہ ان میں سے جن کی عمر بھی 20 سال تھی، وہ اس دوران انتقال کر گئے، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر آپ کے ہی خلیفہ حضرت یوشع بن نون، ان کے زمانے میں پھر ان لوگوں کو دوبارہ جہاد کے لیے تیار کیا گیا، کیونکہ یہ وہ نسل تھی جس نے غلامی نہیں دیکھی تھی۔ تو ان لوگوں نے پھر باقاعدہ تیاری کر ان لوگوں سے جبارین سے جہاد کیا، اور ان کو وہاں سے فلسطین سے نکالا اور فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ واقعہ بیان فرمایا، تمام کی تمام باتیں بیان کی کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال کے لیے وہ خوار کر دیے گئے، تو تم بھی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، ورنہ تم پر بھی یہ خواری و ذلت دوبارہ سے مسلط نہ کر دی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا جس کا تعلق حسد سے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسماعیل سے کیوں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ تو حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ ان پہ بیان کیا کہ وہ سبق پکڑیں اور حسد سے باز آئیں، اور اپنے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے،
تو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ بیان فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سنا دو سچائی کے ساتھ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما کہ جب دونوں نے قربانیاں پیش کی فتقبل من احدہما تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ لکھا۔ المختصر یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی مختلف اولادیں تھیں، ان میں سے دو بیٹے، ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل تھا۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نسل انسانی کا سلسلہ یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے ایک حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور دوسرے حمل سے بھی دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی تھے، اور ان میں سے ایک کا نکاح اگلے لڑکی سے کیا جاتا تھا، اگلے حمل میں پیدا ہونے والی سے، اور اس حمل کے لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے پیدا کیا جاتا تھا جو پہلے حمل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام حابل اور ایک کا نام قابل تھا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودا تھا، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ بلکہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیودا، اور قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ تو اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام وہاں پہ رکھا تھا اس زمانے کے اعتبار سے حابل کا نکاح قابل کی بہن سے ہونا تھا اقلیمہ سے، اور قابل کا نکاح حابل کی بہن لیودا سے ہونا تھا۔ لیکن اتفاقی بات تھی کہ وہ لیودا اتنی حسین و جمیل نہیں تھی، تو جب آدم علیہ السلام نے ان کے نکاح کا ارادہ فرمایا تو اس پر قابل نے منع کیا کہ نہیں، میں اس سے نکاح نہیں کروں، میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا، تو اس پر باز نہیں آیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کو دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابل نے ایک بکری پیش کی، اور قابل نے چونکہ وہ کاشتکار تھا اس نے اناج وغیرہ پیش کیے۔ اور گزشتہ زمانے میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، قربانی کے لیے آسمانی سفید آگ نازل ہوتی تھی، اور جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی اس کو وہ آگ اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی۔ حضرت حابیل کی قربانی کو اس آگ نے جلا دیا، اور قابل کی قربانی یوں کی یوں ہی پڑی رہی۔ تو اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتا ہے کہ اذ قرب قربانا فتقبل من احدہما، تو جب انہوں نے قربانیاں پیش کی دونوں نے، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی گئی۔ اس کے بعد یہ معاملہ آیا گیا ہو گیا سیدنا اور حضرت حابیل کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، تو اب پیچھے سے جو واقعہ پیش آیا اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا قال لأقتلنک، تو قابل نے اپنے بھائی حابل سے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ حسد کی آگ تھی۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو جب حابل نے پوچھا میرے بھائی تم مجھے کیوں قتل کرو گے، تو وہ کہنے لگا کہ اس لیے قتل کروں گا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور میری بے عزتی ہو گئی ہے، اور وہ لڑکی بھی میرے ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تو اس پر حضرت حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہی کی قربانی قبول کرتا جو متقی لوگ ہو۔ میرے بھائی میرے اس میں کیا قصور ہے، تم تقوی اختیار کرتے تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی، تو تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ لیکن وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا، اور حابیل نے پھر جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اے میرے بھائی اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ اور پھر کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تو اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ یہ انہوں نے بات کہی، اور پھر مزید کہا انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اے میرے بھائی تو مجھے قتل کرتا ٹھیک ہے قتل کر لے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا،
کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تمہارا گناہ بھی، یعنی تقاضۂ بشریت کے تحت حابیل نے کہا کہ مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ بھی، اور تم نے جو گناہ کیا ہے یعنی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی بات نہ مان کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ مان کر، فتنہ بازی کر کر جو تو نے گناہ کمایا ہے تو وہ تیری ہی طرف لوٹ جائے، تیرے ہی کھاتے میں آ جائے، کیونکہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو مقتول کے گناہ بھی قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی بات بیان کی، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو بس تو جہنم والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بے انصافوں کی جزا ہے، ظالمین کی جزا ہے۔ تو حضرت حابیل نے یہ بات اس کو بڑے بلیغ انداز میں سمجھائی، لیکن بہرحال انسان کے اندر خیر و شر کا دونوں جذبہ ہے، اور نفس تو برائی کی طرف مائل ہوتا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، ضمیر بھی اس کو آواز دیتا ہے۔ تو قابل میں بھی یہ دونوں کی دونوں بات جاری ہوئی، ضمیر کی جنگ ہوتی رہی اس کے نفس کے ساتھ۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، تو اب اس کے نفس نے اس کو شوق دلایا قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنے کا، کہ اس بھائی کو میں ختم کر دوں، ایک تو یہ کہ میری حسد کی آگ بجھ جائے گی، پھر لڑکی مجھے مل جائے گی۔ فَقَتَلَهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو چنانچہ وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اب یہ انسانیت میں پہلا قتل تھا حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو قاتل کا نام قابیل ہے، قاف سے آتا ہے، اور قتل بھی قاف سے آتا ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خاسرین میں سے ہو گیا، اور بلا شبہ جس نے جس کام کی ابتدا کی ہوتی ہے تو اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور باقی لوگ بھی جتنے اس کی پیروی کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے، اس طرح سے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آتی، لیکن ابتدا کرنے والے کے گناہ میں کے نامہ اعمال میں وہ گناہ منتقل ہوتا ہے، اس میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، قیامت تک جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ان سب میں قابیل کا نام بھی آئے گا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اب اس نے قتل تو کر دیا، لیکن وہ مفسرین فرماتے ہیں اس نے حضرت حابیل کی لاش کو ایک تھیلے میں ڈالا اور اپنے کاندھے پہ رکھ کے ایک مدت تک گھومتا رہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ پہلے انسان کا انتقال ہوا تھا، اور پہلے انسان کے انتقال کے وقت کیونکہ یہ کیفیت پتہ نہیں تھی کہ انسان جب مر جائے تو اس کا کیا کیا جائے، تو لے کے گھومتا رہا، بعض نے 1 سال کی مدت تک لکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 کوے بھیجے، ان کووں نے اس کے سامنے آ کے لڑائی کی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پر جس کوے نے مارا تھا اس نے زمین کھودی اپنے پنجوں سے، اور کھودنے کے بعد اس کوے کو اس میں دفن کیا۔ تو اس پر جو ہے قابیل کو اپنے عقل پہ حیرانگی ہوئی، اور بڑی شرمسار ہوا وہ کہ مجھ سے تو بہتر کوا ہے کہ جسے یہ تو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے مرے ہوئے کے ساتھ۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو کھودتا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے جو چھپایا جائے۔ قال یا ویلتا عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ اے ہلاکت ہو کہ میں تو اتنا عاجز ہو گیا ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا میں۔ فواری سوءۃ اخیہ، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، تو پس وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اپنی عقل پہ ندامت ہوئی اس کو، حضرت حابیل کے قتل پہ کوئی ندامت نہیں اسے۔ من اجر ذالک، اب اسی کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو اسی وجہ سے ہم نے فرض کر دیا، لکھ دیا بنی اسرائیل پہ کہ جو کوئی بھی کسی جان کو قتل کرے بغیر نفس، یعنی نہ تو کوئی قصاص کا معاملہ ہو، یعنی جس کو قتل کیا جا رہا اس نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، نہ تو یہ وجہ پائی جا رہی، او فساد فی الارض، نہ زمین میں اس نے کوئی فساد پھیلایا، نہ لوٹ مار کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ وہ اس نے ارتداد کیا، کوئی اور دوسرا کام بھی ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا۔ تو اب بغیر کسی وجہ کے کسی جان کو قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی جان کی حرمت کا کتنا عظیم درس دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید نے، کہ
کہ دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم نہیں پائی جاتی کہ ایک انسان کے قتل کو تمام انسانوں کا قتل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس کی وجہ واضح ہے کہ انسان ہی سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب انسان کو مارنے لگے گا تو یہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی اور اس سے پھر معاشرہ برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے قتل کیے جانے کی وجہ سے کتنے لوگوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، تو اس کے ماں باپ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی اولاد یتیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن تھا، کتنے لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا کام کر رہا تھا، وہ سب کے سب اس بھلائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا درس ہے انسان کے حوالے سے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہیں لیکن لوگوں کی قتل و غارت کی وجہ سے آج پریشان ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے جس پہ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہ اسلام کا نام لے کے لوگوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیم ہرگز بھی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ جو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، فرمائے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے اس کو زندہ کر دیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندہ کر دیا ہے۔ تو کسی ڈوبتے کو بچا لیا، کسی مردوں کی مدد کر دی، تو یہ گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو مدد کر دی ہے۔ تو یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا صحیح روشن رخ ہے۔ یہ جو آج لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں یا سیاست کے نام پہ کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم درس دیا انسانی جان کی حرمت کا۔ اور پھر یا اسلام میں تو حرمت کا یہ معاملہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَكَ أَجْرٌ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبٍ، تیرے لیے تو ہر تر جگر میں اجر ہے، تو کسی بھی زندہ مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کرے گا تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں تک کہ سیاستہ کی حدیث مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، اپنے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا کہ جس کی وجہ سے ایک کتا جو پیاس سے مر رہا تھا اور اس کو پانی پلا دیا جس سے کتے کی جان بچ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مغفرت کا حکم کر دیا۔ یہاں تک تعلیم دی گئی ہے ہمیں۔ تو اسلام کا وہ رخ نہیں ہے جو لوگ آج دنیا پیش کر رہی ہے، یا یہ کہ کفار دشمن، اسلام دشمن طاقت ہے، ہم ہی میں سے لوگوں کو خرید کے جس سے یہ کام کروا رہی ہے، تو یہ اصل اسلام کا رخ نہیں ہے۔ اسلام کا رخ وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمائے کہ اصل میں ساری کی ساری بات اب چل رہی ہے یہود کے حوالے سے کہ وہ حسد کیا ان لوگوں نے، اور حسد کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور حسد کا نقصان دکھا دیا گیا ہے۔ تو اب مزید فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان لوگوں کی طرف، ان یہود کی طرف ہمارے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، معجزے لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، تو ان میں سے اکثر لوگ زمین میں فساد کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کو بتا دیا گیا کہ یہ لوگ، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ ایمان نہیں لا رہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ان کی یہ روش رہی ہے، اور پھر مسلمانوں میں بھی جو یہ کام کرے گا تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ اگرچہ کہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عز و جل سے جنگ مول لیتے ہیں، ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رسول کا ذکر کیا گیا، مگر یہاں پر اسلامی حکومت بھی مراد ہے۔ تو یہ چونکہ ڈاکو کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، جو لوگوں سے دن دہاڑے اپنی طاقت کے زور پر ان کا مال چھین لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ایک تو اللہ رسول کو چیلنج کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کو چیلنج کرتے ہیں جہاں پہ اسلامی نظام نافذ ہو، اور زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گن گن کے قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، انہیں پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا یہ کہ ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یعنی ایک جانب کا ہاتھ کاٹ کے دوسری جانب کے پاؤں کاٹ دیا جائے تاکہ وہ فساد سے بعد آ جائے، ان کی سزا ہے۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکو کی سزا کو بیان فرمایا ہے، اور یہ کتنی زبردست قسم کی سزا بیان کی ہے، کیونکہ جو بھی اسلامی حکومت کو چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کی، یا جو بھی اسلامی حکومت کے اندر رہ رہے ہیں چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو،
ان کی جان مال عزت و آبرو کو نقصان پہنچاتا ہے، دن دہاڑے ایسا کام کرتا ہے طاقت کے بل بوتے پر اپنے جتھے کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ سخت سزا رکھی ہے تاکہ انسانیت ان کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو جائے۔ اور جب ظاہر بات ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ جرم اتنے عام ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سزائیں وہاں پر مقرر نہیں ہیں، لوگوں کی جان و مال کی عزت نہیں ہے، ان کی اہمیت نہیں ہے، تو آج ہماری سیاسی جماعتیں بھی یہی کرتے نظر آتی ہیں، دینی جماعت کہلانے والے ان کو جب موقع ملتا ہے وہ بھی یہی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی عظیم سزا رکھی ہے، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ سخت سزا دی جائے، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست قسم کا عذاب رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر شان نزول بھی میں بیان کر دوں، بلکہ یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دنیا میں ان کے لیے یہ عذاب رکھا گیا ہے، اور یہ ان کو سزا مل جائے تو یہ نہیں کہ اب ان کا دامن پاک ہو گیا ہے، آخرت میں ان کے لیے بڑا بڑا عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ تو ان کو اگر آخرت کے عذاب سے بچنا تو توبہ کرنی پڑے گی۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے یہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں تمہاری پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے۔ تو اگر مسلمانوں کی یا اسلامی حکومت میں پکڑ میں آنے سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، تو اب توبہ کرنے سے خالی یہ کام نہیں بنے گا کہ جناب ان کی جان بخشی کر دی جائے گی، نہیں، جو دنیاوی سزا ان کے لیے مقرر کی گئی ہے ان کے بارے میں حاکم اسلام غور و فکر کرے گا۔ اگر انہوں نے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں یہ قتل کیے جائیں گے، اگر کسی کا مال لوٹا تھا تو وہ مال ان سے واپس دلوایا جائے گا۔ ہاں، اس توبہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کو پھر وہ عذاب نہیں ہوگا جو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے، لیکن دنیا کا قانون ان پہ جاری ہو کر رہے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی آخرت میں ان کو عذاب نہیں ملے گا اور اللہ ان پر رحم فرمائے گا جو بھی توبہ کر لے۔ تو بہرحال یہاں پر شان نزول کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہے تو ان کے جسموں میں بیماری پیدا ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم جا کے اونٹوں کا دودھ پیو، ان کا پیشاب پیو، جس سے وہ لوگ صحت مند ہو گئے۔ اور لیکن جب وہ صحت مند ہو گئے تو وہ مدینہ منورہ سے فرار ہوئے، انہوں نے ارتداد اختیار کیا اور مسلمانوں کے جانور لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی تلاش میں حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو حضرت یسار جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ عنہ کو نہایت بے دردی سے قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی آنکھوں میں کانٹے گاڑ دیے ان لوگوں نے، اس حال میں ان کو شہید کیا۔ پھر یہ جب لوگ گرفتار ہوئے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا، اب یہ حکومت اسلامیہ جہاں پہ اسلامی نظام رائج ہے اس میں ان ڈاکوں کی یہی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب ہمارے ان لوگوں کو درس لینا چاہیے جو آج بھتہ خوری کرتے ہیں، اپنی طاقت کے بل پہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آج اگر حکومت ان کی سپورٹ نہیں کر رہی مسلمانوں کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تو گرفتار فرمانے والا ہے، اس دنیا میں نہیں آخرت میں تو ان سے بدلہ لے گا۔ اور بہرحال وہ لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا ہے، ظاہری طور پہ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کو کسی نے نہیں پکڑا، لیکن رسوا ہو کے دنیا میں مرتے اور آخرت میں بھی رسوائی کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جانب وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ یہ بڑی اہم ترین آیت طیبہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جو قرب الہی پہ بڑے واضح لفظوں میں دلالت کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ قرب الہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف رکھے، جیسا کہ پیچھے تقوی کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ ایک تو وضاحت کر دوں کہ بعض لوگوں نے لفظ وسیلے کا معنی ہی بدل دیا اور انہوں نے کہا کہ وسیلہ تو جنت میں ایک مقام ہے۔ تو بلا شبہ وسیلہ کا ایک معنی وہ بھی ہے کہ وہ مقام ہے جس کے لیے نماز کے اذان کے بعد دعا کی جاتی ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، جس میں وسیلے کی دعا کی گئی ہے، تو وہ مقام بھی ہے۔ لیکن علماء لغت نے، مفسرین نے اس کا معنی یہ بھی بتایا ہے کہ وسیلے سے مراد وہ ذریعہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے انسان کو۔ تو یہاں پر وسیلے سے مراد وہ ذریعہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔
اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجلیل میں اور اسی طرح دیگر بزرگان دین نے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سفر شروع کرتا ہے اس کی بارگاہ کی طرف، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی کوشش کرو۔ ایک تو جہاد بالسیف ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، تو جب اس کا موقع ہے تو وہ بھی کرو، اور اگر تلوار کے ذریعے جہاد نہیں ہو رہا تو اب اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، جسے جہاد اکبر قرار دیا گیا ہے۔ جب غزوہ تبوک سے مسلمان لوٹے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ الان رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ اب ہم جہاد چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے، یعنی اب اپنے نفس سے لڑنا ہے، شیطان سے لڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ مرشد کامل اللہ کا تقوی اختیار کرو، مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور پھر اس کے بعد اس کی ہدایت کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، یعنی فلاح کامل حاصل کر لو کہ بغیر کسی عذاب کے براہ راست جنت میں داخل کر دیے جاؤ، اور ان 70,000 لوگوں میں شامل ہو جاؤ کہ جن کے بارے میں حدیث کریمہ میں آیا کہ میری امت کے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو نہ حساب دیکھیں گے نہ کتاب دیکھیں گے، براہ راست جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مزید آیات کے حوالے سے گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔